السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ صبح و شام کی دعائیں پڑھنے کو اپنی عادت بنائیں۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ صبح و شام کی دعاؤں کو پڑھ رہے ہوں گے، اور اگر نہیں پڑھ رہے ہیں تو اس کو ضرور پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنی روٹین میں اس کو لے کے آئیں۔ جو چیز روٹین میں آ جاتی ہے پھر وہ ایزی بھی لگتی ہے اور آسانی سے ہو بھی جاتی ہے۔ ایک اور بھی کام ساتھ ساتھ اب کریں کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھنے کی بھی بہت فضیلت ہے، تو رات کو سورہ ملک کو پڑھنے کا بھی اہتمام کیا کریں۔ تھوڑے سے دن پڑھیں، صرف اس کی 30 آیات ہیں، تھوڑے سے دنوں میں ہی وہ زبان پر چڑھ جاتی ہیں، اور اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں شروع میں تو سن لیا کریں، سن کر ساتھ ساتھ پڑھ لیا کریں، آہستہ آہستہ وہ یاد بھی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح چھوٹے بچوں کو بھی رات میں سونے سے پہلے سورہ ملک سنائیں۔ چھوٹے بچے بھی پڑھ نہیں سکتے ہیں تو ان کو سنا دیا کریں، وہ سن لیا کریں، ریکارڈنگ لگا دیں، سورہ ملک کی کوئی آڈیو لگا لیں۔ تو بچے ذہین ہوتے ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ، ماشاء اللہ ان کے ذہن جو ہے وہ تیز ہوتے ہیں، تو جب وہ اپنے رات کو سونے کے لیے لیٹیں، برش وغیرہ کر لیں نائٹ سوٹ پہن کے، تو پھر وہ آرام سے ان کو اس وقت سورہ ملک لگائیں، اور ان کو آرام سے جو ہے وہ تھوڑے سے دنوں میں یاد ہو جائے گی، اور ان کو ابھی سے ہی اس چیز کی عادت ہو جائے گی کہ انہوں نے سب دعاؤں کو اہتمام سے پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج کی کلاس ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ نون کے رول ہمارے ختم ہو گئے تھے الحمدللہ۔ آج ہم ان کے اوپر ایک مختصر نظر ڈالتے ہیں، پھر کچھ آیات کی پریکٹس کرتے ہیں۔ نیکسٹ ویک آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ نون کے جو رول ہیں اس کا ٹیسٹ ہوئے گا، آپ اچھی طرح سے اس کی پریکٹس کر لیجئے۔ اسی لیے آج میں آیات کی تھوڑی سی پریکٹس کراؤں گی تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ کیسے اس کو آیات میں سے، سورہ میں سے آپ نے نون کے رول کو ڈھونڈنا ہے۔ میم ساکن کے 3 احکام تھے: ادغام شفی، اخفاء شفی اور اظہار شفی۔ ادغام شفی، جب میم ساکن کے بعد متحرک میم آئے، میم ساکن متحرک میم میں مرج ہو جائے گا، 2 کاؤنٹ کا غنہ ہوگا، پوری آواز جو ہے وہ ناک سے آئے گی۔ ٹھیک ہے، آپ نے نون کے رول جب آپ نے میم کے رول ڈھونڈنے ہیں تو آپ نے میم ساکن دیکھنا ہے، جہاں میم ساکن آ رہا ہے وہاں پہ کوئی میم کا رول ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میم کے رول کو آپ نے 3 حصوں میں کر دیا ہے۔ میم ساکن کے بعد میم، ادغام شفی، میم ساکن کے بعد ایک حرف با، تو اخفاء شفی۔ ٹھیک ہے، تو جب میم ساکن کے بعد حرف با آئے گا تو اخفاء شفی کا رول ہوگا۔ لاسٹ کلاس میں مجھے لگ رہا ہے کہ شاید میں نے اخفاء شفی کو اظہار شفی کہہ دیا تھا، تو اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہو تو اس کو ٹھیک کر لیں۔ جب میم ساکن کے بعد حرف با آئے گا تو اخفاء شفی کا رول بنے گا۔ آپ نے پیپر تھن گیپ کرنا ہے، ٹھیک ہے، بالکل آپ نے میم کے با کے مخرج پہ نہیں چلے جانا، تھوڑا سا گیپ رہے گا، پھر اس گیپ میں آپ غنہ کی آواز نکالیں گے، زیادہ آواز ناک سے، تھوڑی سی منہ سے نکلے گی، پھر غنہ جب ہو جائے گا 2 کاؤنٹ کا، پھر آپ با کے مخرج کے لیے اپنے دونوں ہونٹوں کو پورا بند کریں گے۔ اور جو تیسرا رول ہے وہ اور بھی بہت ہی زیادہ آسان ہے کہ 2 رول میں کیا آ گیا، میم ساکن کے بعد میم تو میم کو چھوڑ دیں، دوسرے میں میم ساکن کے بعد با تو با کو چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، تو باقی جتنے بھی حروف ہوں گے اس میں آپ میم ساکن کے بعد جب میم اور با کے علاوہ کوئی بھی اور حرف آ رہا ہوگا تو وہاں پہ، اور الف کو بھی آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ ٹھیک ہے، تو 3 میم، با اور الف کو چھوڑ دیا، اس کے بعد جتنے بھی کوئی بھی اور حرف آئے گا میم ساکن کے بعد تو وہاں پہ آپ نے میم کا اظہار کرنا ہے، اظہار شفی کا رول ہو رہا ہوگا، وہاں پہ آپ نے میم کے مخرج پہ جانا ہے اور 1 کاؤنٹ کا نیچرل غنہ آپ نے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت آسان سے رول ہیں، جب پڑھیں تو آرام سے دھیان سے پڑھیں، پراپر غنہ کریں۔ ٹھیک ہے، صرف رول کو آپ نے زبانی یاد نہیں کر لینی، اس کی تھیوری آپ نے اس کو اپلائی بھی کرنا ہے۔ تو آپ نے جب 2 کاؤنٹ کا غنہ ہو رہا ہے تو اچھی 2 کاؤنٹ غنہ کی آواز آئے، جب 1 کاؤنٹ کا غنہ کرنا ہے تو اچھا 1 کاؤنٹ کا غنہ آپ کا پتہ چلے کہ آپ میم کے مخرج پہ گئے ہیں اور آپ نے 1 کاؤنٹ کا یہاں پہ اظہار میں نیچرل غنہ کیا ہے۔ اپنی انگلیوں پہ کاؤنٹ کر لیں آپ، جیسے 2 کاؤنٹ کرنا ہے تو 1 انگلی کھولیں اور 2 انگلی کھولیں، 1 2 اتنا غنہ کریں گے۔
ٹھیک ہے. تو شروع میں اس کو عادت نہیں ہوتی ہے غنہ کرنے کی یا اس کے کاؤنٹ کی کہ 2 کاؤنٹ ہوئے ہیں، تو آپ اس سے اپنی انگلیاں کو استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح جب ٹاسک دیا جاتا ہے تو اس کو بھی دھیان سے کریں. پہلے آپ نے اس کو آیت کو، جو بھی آیت دی گئی ہے یا کوئی سورہ دی گئی ہے، تو پہلے اس کو اچھی طرح غور سے پڑھیں. پھر اس میں سے رولز کو ڈھونڈیں کہ کیا رول ہے. یا تو آپ وہیں پہ تھوڑا سا کوئی ڈاٹ لگا لیں، انڈر لائن کر لیں، یا پھر اگر آپ اس میں قرآن پہ نہیں لکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ پھر آیات کو کسی کاپی پہ لکھ کر، پیپر پہ لکھ کر، اس کے بعد وہاں پہ اس کو انڈر لائن کر کے اور بتائیں کہ کیا رول ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. فوراً سے ہوم ورک کرنے کے لیے بیٹھیں اور آیت اٹھا کے اس کو اسی وقت ہی پڑھیں، اور اسی وقت ہی نہیں فوراً سے سمجھا جا سکتا کہ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ پہلے سے آیت کو پڑھیں اور اس میں اس کو نشانیاں لگائیں اور پھر اس کے بعد اس کا بتائیے. میں ایک اسٹوڈنٹ کا یہاں پہ شیئر بھی کر رہی ہوں آئیڈیا کہ ہو آپ لوگوں کو کہ کس طریقے سے کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ محنت کر کے کام کرتی ہیں. بہت سی اسٹوڈنٹس کہ میرے پاس اس طرح کی آتی ہیں، تو ان میں سے ابھی جو میرے ایک سامنے تھی وہ میں آپ دکھا رہی ہوں آپ کو کہ آپ لوگوں کو اگر کسی کو آئیڈیا نہیں ہے کہ کس طریقے سے کرنا ہے تو اس طریقے سے آپ کو یہ دیکھ کر مدد مل سکتی ہے کہ آپ نے آیت لکھنی ہے، پھر آپ نے اس کو انڈر لائن کرنا ہے، وہیں پہ رول کو لکھیں کہ کیا رول بن رہا ہے. ابھی تو جیسے صرف میم کے رول ہیں، ابھی ہم آہستہ آہستہ پوری آیات کو بھی انالائز کریں گے. تو پھر وہ یعنی صرف آپ بیٹھتے ہی آپ پوری آیات کو کرنا مشکل ہو جاتا ہے جب تک آپ نے لکھا ہوا نہ ہو. اور اس کو پہلے سے دیکھ لیں، ڈھونڈ لیں، پوائنٹ لکھ لیں، اس کے بعد پھر بتائیے. ہم نے جو ہے وہ شروع میں آج کی کلاس میں سورہ ملک کی بات کی ہے. تو آج ہم جو ابھی اس میں ڈھونڈتے ہیں اگزامپل اس کی میم کے رول کی، تو میم کے سارے تینوں احکام کی، تو ہم آج اس کو سورہ ملک میں سے ہی ڈھونڈتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک آیت ہے، آیت نمبر ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے آیت نمبر 12 میں. ہم نے صرف آج جو ہے صرف میم کے رولز بتانے. ٹھیک ہے. باقی اور کچھ نہیں بتانا، نہ آپ نے بتانا کہ غنہ کہاں ہو رہا ہے، نہ کلکلا. ہم صرف آج کے جو پریکٹس کر رہے ہیں وہ صرف میم کے رول کی کر رہے ہیں کہ میم کے جو احکام ہیں وہ ہم نے ڈھونڈنے ہیں. ٹھیک ہے. تو آیت نمبر 12 سورہ ملک کی ہے، ان الذین یخشون ربهم بالغیب. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، میم ساکن آیا، ہم فوراً رک گئے. ربهم، میم ساکن. اب آپ نے اگلا حرف دیکھنا ہے کہ کیا ہے، اگلا حرف با ہے. تو جب میم ساکن کے بعد با آ رہا ہوگا تو وہاں پہ کیا رول ہو رہا ہوگا، اخفاء شفوی کا. ٹھیک ہے. آپ نے پیپر تھن گیپ کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کا غنہ کرنا ہے. ربهم بالغیب، غنہ کر کے پھر با کے لیے اپنے ہونٹوں کو دبائیں. پتہ چلنا چاہیے کہ آپ ایسا کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. ایک رول ہو گیا یہاں پہ اخفاء شفوی کا. پھر لہم، پھر میم ساکن آ گیا، پھر آپ رک گئے، آپ نے اگلا حرف دیکھا. اگلا حرف کیا ہے، میم. تو میم ساکن میم متحرک کے اندر مرج ہو گیا، میم متحرک جو ہے وہ مشدد ہو گیا ہے. اب آپ یہاں پہ 2 کاؤنٹ کا غنہ کریں گے، میم کے مخرج پر جا کر لہم، ہم. ٹھیک ہے. یہ آواز آپ کی ایسی آئے، لہم مغفرۃ واجر کبیر. تو اس آیت میں آپ کو 2 میم کے رول ملے، ایک ربہم اخفاء شفوی اور ایک لہم مغفرۃ ادغام شفوی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم ایک اور آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 13. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ. رک گئے. کیوں رکے؟ اس لیے کہ میم ساکن آ رہے ہیں، ہم نے دیکھنا ہے کوئی رول یہاں پہ بن رہا ہے. آہستہ آہستہ پریکٹس ہو جاتی ہے تو پھر اتنا رکنا نہیں پڑتا، آپ کو خود ہی سے ہی فوراً آپ رول اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ شروع میں کریں گے تو اب آپ نے میم کا رول دیکھ کے، میم کو دیکھ کے میم ساکن آپ نے سوچنا ہے کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. تو آگے آ رہا ہے حمزہ. میم ساکن کے بعد میم نہیں ہے. ٹھیک ہے. با نہیں ہے. یہاں پہ کون سا حرف ہے، حمزہ. تو یہاں پہ کون سا رول ہوگا، اظہار شفوی کا رول. آپ نے میم کا اظہار کرنا ہے، 1 کاؤنٹ کا غنہ. قولکم، کم او اجہروا بہ انہ علیم. اچھا اب یہاں پہ کسی نے کنفیوز نہیں ہونا.
ٹھیک ہے، کہ یہاں پہ میم لکھا ہوا ہے، ایک چھوٹا میم بھی لکھا ہوا ہے، تو یہ میم کا رول نہیں بن رہا. ٹھیک ہے، میں نے اس آیت کو اسی لیے لیا تھا پریکٹس کے لیے کہ آپ کو یہاں پہ میں بتا سکوں کہ یہاں پہ یہ میم کا رول نہیں ہے. ٹھیک ہے، اقلاب کا رول ہے. یہ ورڈ تھا اصل میں علیمن، تنوین تھی. ٹھیک ہے، تو تنوین کے بعد با آ رہا تھا. تو کیا نون کا رول ہے، اگر آپ کو یاد ہو کہ یاد ہونا چاہیے، کیا ہے رول، کہ جب تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد با آئے گا تو آپ نے وہاں پہ نون کی آواز کو میم کی آواز میں بدل دینا ہے اور پیپر تھن گیپ کر کے اس 2 کاؤنٹ گنا کر کے پھر آپ نے با پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نون کا رول ہے، یہ میم کا رول نہیں ہے. علیم بذات الصدور. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ آپ کوئی بھی کنفیوز نہیں ہو، یہ اس کو ہم نون کا رول کہیں گے، میم کا رول نہیں کہیں گے. اس لیے ورنہ ویسے اینڈ تقریباً وہی ہو رہا ہوتا ہے کہ میم کے بعد با ہم نے جب نون کی آواز کو میم کی آواز میں چینج کر دیا ہے اور اس کے بعد با آ رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ کون سا رول ہے، نون کا رول ہے، اقلاب کا. تو کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یہاں پہ کنفیوز نہ ہو. اب ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں آیت نمبر 17. میم ساکن، میم ساکن کے بعد ہم نے اگلا حرف دیکھا حمزہ. تو یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے، اظہار شفی. ہم میم کو پڑھیں گے امن تم، پھر میم آیا تم، فوراً ہم نے اگلا حرف دیکھا میم تھا، میم ساکن میم متحرک میں مرج ہو گیا. 2 کاؤنٹ غنہ کریں گے، یہ ادغام شفوی ہو رہا ہے. امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم، میم ساکن. پھر دیکھا ہم نے کہ کیا ہے، اگلا حرف ہا ہے، تو یہاں پہ ہم میم کا اظہار شفوی کریں گے. 1 کاؤنٹ غنہ. علیکم، علیکم حاصبا، فستعلمون کیف نذیر. ٹھیک ہے، تو اب اس آیت 17 میں ہمارے پاس ایک میم کا پہ اظہار شفوی کا رول آیا، پھر امن تم من میم پہ یہاں پہ ادغام شفوی کا رول آیا، اور پھر علیکم یہاں پہ پھر اظہار شفوی کا رول آیا. ٹھیک ہے، تو اس آیت میں 3 ہم کو میم کے رول ملے. اب ایک اور آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 30. قل ارأیتم، میم ساکن، اگلا حرف دیکھا حمزہ، میم کا اظہار. ارأیتم ان اصبح ماؤکم، کم میم ساکن، اگلا حرف غا. ٹھیک ہے، تو با نہیں ہے، میم نہیں ہے. میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے گا وہاں پہ اظہار شفوی، میم کا 1 کاؤنٹ کا نیچرل غنہ. ماؤکم غورا فمن یأتیکم، میم ساکن، میم ساکن کے بعد اگلا حرف با، تو یہاں پہ اخفاء شفی، پیپر تھن گیپ، 2 کاؤنٹ کا غنہ. فمن یأتیکم بماء معین. اچھا، یہاں پہ یہاں پہ بھی کسی نے کنفیوز نہیں ہو رہا ہے، یہاں پہ یہ تنوین آ رہی ہے، میم مشدد دیکھ کے آپ نے اس کو میم کا رول نہیں کہنا، یہاں پہ یہ نون کا رول بن رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس آیت میں ارأیتم 1 کاؤنٹ غنہ اظہار، ماؤکم اظہار، اور پھر یأتیکم کم بما، ٹھیک ہے، اخفاء شفی. تو یہاں پہ 3 میم کے رول آئے. امید ہے آپ کو آج کی اس پریکٹس سے فائدہ ہوگا. آپ اور بھی ٹیسٹ کی تیاری کے لیے اور آیات ڈھونڈ کے ان میں سے میم کے رول نکالیں اور ان کی پریکٹس کریں اچھی طرح انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ کے پڑھنے میں بہت آسانی کرے.
اور بہت اچھی طرح پریکٹس کریے گا انشاءاللہ. نیکسٹ ویک جو ہے وہ پھر آپ کا مین کا رول کا ٹیسٹ ہوئے گا انشاءاللہ. سب اسٹوڈنٹ کوشش کریں کہ سب اس کو ٹیسٹ کو دیں. ٹیسٹ سے ڈرنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور یہ آپ کے صرف فائدے کے لیے ہے. اس میں کوئی نمبر اور کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ کسی اور کو پتہ چلتا ہے. تو ہر اسٹوڈنٹ ضرور اس کو اٹیمپٹ کرے انشاءاللہ تعالیٰ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.